तीन अहम और बड़े वाक़यात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हम पहले बात करेंगे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी। डिजिटल दहशतगर्दी जो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं और सियासी मैदान के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाने का एक तरीका भी बन गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब बैरिस्टर उमर न्याजी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम प्रोग्राम के अंदर सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब से भी बात करेंगे। अब IPPs का मामला आप समझें एक तूफ़ान बन गया है। एक तरफ एक्स मिनिस्टर जो हैं इंटरिम के, उन्होंने एजाज़ गौहर साहब ने एक मालूमात का सुनामी खड़ा कर दिया है और बताया कि किस तरह 106 IPPs में से 50% हुकूमत ख़ुद चला रही है और बाकी तकरीबन 80% जो हैं वो पाकिस्तान के 40 ख़ानदानों के हाथ में हैं, जिनको खरबों रुपए की पेमेंट्स होती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सिफर बिजली बनाते हैं या 10% बिजली बनाते हैं। तमाम का तमाम इस जो खड़मस है, इसका वज़न कंज्यूमर पर जा रहा है। तो लगारी साहब से पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले में। अमान में नाज़रीन आपको याद है दहशतगर्दी हुई, इसके अंदर पाकिस्तानी भी शहीद हुए, तो हम इस वाक़े का ज़रा फॉलो अप लेना चाहते हैं। ओमान बहुत अहम मुल्क है पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इस वाक़े के बाद वहाँ पर हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी क्या सोच रही है। हम आपकी इजाज़त से अगर सुमेरा खान लाइन पर हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो मौजूद थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुमेरा, अगर आपको समरी फॉर्म में बताना हो कि आज DGISPR ने 3-4 बड़ी बातें क्या की, तो वो क्या होंगी? बहुत शुक्रिया तले साहब। सबसे पहले तो आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस लिहाज से भी कि सबसे पहले तो हमने ये सुना आज उनके खुद मुंह से कि वो उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता एक तरह से ऐलान किया कि ये एक पहला एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन वाला सिलसिला अब कम हो जाएगा। अब बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ वो मुखातिब होंगे मीडिया के साथ और वो बातों का जवाब भी देंगे। ज़ाहिर है आई थिंक कि शायद ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है उन पर भी कि जो बातें फ़ौज के इदारे से मंसूब की जाती हैं या उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बेहतर है कि उनका खुद अपने फोरम से जवाब दिया जाए और ये खुशाइंद इसलिए भी होगा कि स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंस्टीट्यूशन वो काफ़ी अभाम वैसे भी दूर कर देता है। इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हमें सामने से पता चल जाता है उनसे। तो सबसे पहले तो उनका ये एक बड़ा ऐलान था कि सहाफ़ियों के साथ अब बहुत जल्द उनकी मुलाकात हुआ करेगी, गालिबन 1 महीने के वक्फे से या इस तरीके से। और दूसरी उन्होंने डिजिटल टेररिज्म की बात की। उनका अपना बयान बहुत छोटा था, मुख्तसर था। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की, उन्होंने शुहदा के हवाले से बात की कि 150 के करीब फौजी जवान और अफसर शहीद हुए हैं इस साल के पहले हाफ के अंदर। और उससे ज़्यादा बड़ी अहम बात यह है कि तकरीबन 350 से 400 के करीब दहशतगर्द, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट जो थे वो भी 100-125 के लगभग थे, उन सबको कैफर किरदार तक पहुँचाया गया है। तो ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। इससे ज़्यादा छोटे पैमाने पर जब भी डिजिटल टेररिज्म कुछ ममालिक में हुआ है, लीबिया की उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो गया, वो ख़त्म हो गया। वो ऐसा मुल्क था जहाँ पे लोग नौकरियाँ करने जाते थे, आज उसकी बदहाली सबके सामने है। तो एक मजबूत फ़ौज जो है वो मजबूत मुल्क की ज़ामिन है। ये उनका एक बहुत वाज़ेह बयान था। फिर उन्हें सियासी जमात के हवाले से बात की कि सियासी जमातें जो हैं वो डिजिटल टेररिज्म के साथ सिंक्रनिसिटी में है, एक सिंक्रनाइजेशन जो है वो नज़र आती है। दोनों का टारगेट, चाहे वो फिजिकली एक टेररिस्ट हो या चाहे वो डिजिटल टेररिस्ट हो, उन दोनों का टारगेट फौज है। इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फौजी क़यादत है, फौज का इदारा है। और वो ये एक चीज़, हर चीज़ को इस चीज़ को पर साबित करने पर मुसर होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो वो फौज करवा रही है। उनका सिर्फ एक ये टारगेट है। फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा पर उन्होंने बात की कि इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज मार सकती है, उसको नैब कर सकती है, मगर एक डिजिटल टेररिस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौम में मायूसी फैलाने का सबसे बड़ा जो है वो जरिया इन्हीं के जरिए है। इल्लीगल स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात की। सबसे अहम पॉइंट मेरी नज़र में इल्लीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से ये था कि उन्होंने आदादो शुमार के साथ बताया कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको
اوپن رکھا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ رہے. یہ بارڈر اگر افغانی جو ہے وہ اپنے باقی 5 پڑوسیوں کے ساتھ ویزا اور پاسپورٹ پر جاتے ہیں, ہمارے ہاں وہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف تذکرہ یا شناختی کارڈ پر آنا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ Sumaira, I have to leave it there. I have to leave it there. I'm short on time, but thank you very much for this great summary. Yasir, السلام علیکم. وعلیکم السلام تعالیٰ صاحب. ذرا کوئکلی بتائیے گا کہ عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے, پرامن احتجاج کے حوالے سے کیا باتیں کی؟ دیکھیں طلعت صاحب, آج دن 12:20 پر جب میڈیا کو ایکسیس دی گئی تو اس کے کچھ دیر بعد عمران خان اپنے دیگر پارٹی قائدین اور ان کے جو وکلا تھے ان کے ساتھ میڈیا انٹریکشن کے لیے آئے, اور وہ تقریباً 15 سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہم سے موجود ہو کر میڈیا انٹریکشن کر رہے تھے. اور 4 بنیادی طور پر انہوں نے 4 سیگمنٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا: اسٹیبلشمنٹ, 9 مئی, حکومت, معیشت, عدلیہ اور چیف الیکشن کمشنر. تو اس دوران جب بات 9 مئی کی جانب آئی اور 9 مئی کے معاملات پر بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے 9 مئی کے حوالے سے کو جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو کارکنان GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کریں. ہمارا احتجاج پرامن تھا جسے بغاوت سے جوڑ دیا گیا. ہمارا کوئی شخص مسلح نہیں تھا, لیکن ہمارے پر الزام ہے کہ ہمارے مسلح اشخاص نے اہم تنصیبات پر حملے کیے. پھر انہوں نے اس کی اپنے حساب سے ایک دلیل بھی دی کہ یاسمین راشد لاہور میں جناح ہاؤس کے باہر لوگوں کو روک رہی تھی تشدد کرنے سے, توڑ پھوڑ سے, جلاؤ گراؤ سے, اور وہ خواتین کو اور دیگر لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وزیرآباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے گولیاں لگی تو میں نے کچھ اہم ملکی شخصیات کے نام بھی لیے, لیکن اس وقت کسی نے کوئی توڑ پھوڑ, جلاؤ گراؤ نہیں کیا, کوئی احتجاج نہیں ہوا. لیکن جب میں یہ سمجھ گیا کہ اب میری گرفتاری کا وقت ہے اور میں نے لاہور سے اسلام آباد آنے سے قبل باقاعدہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو آپ گرفتار کرنے سے پہلے مجھے وارنٹ دکھائیں, تو مجھے وارنٹ دکھانے کے بجائے جب رینجرز مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کر کے لے جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ میں گرفتار نہیں اغوا ہوا تھا, تو پھر بتائیں کہ کارکنان کیا کریں گے؟ پھر کارکنان نے یہی کرنا ہے کہ وہ GHQ کے سامنے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. تو یہ پرامن احتجاج تھا, اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا اس احتجاج کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر جا کر پرامن احتجاج نہیں ہو سکتا. Thank you very much for this. اب now it's very clear, جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے نکتہ ریز کیا تھا, یعنی آپ گرفتار ہوتے ہیں کورٹ کے اندر سے اور بندے آپ کہتے ہیں GHQ کے سامنے, یہ ڈائریکشن ہے. جب آپ نے ڈائریکشن دے دی اور اس کے بعد پھر ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں, آپ کو توڑ پھوڑ کے لیے مسلح ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل. تو آپ کے پھر کارکنان تھے نا, پھر آپ کے لیڈران نے ان کو بھیجا وہاں پر. دیکھیں, خان صاحب گرفتار ہوئے کورٹ سے, آپ نے پن پوائنٹ کیا, مگر خان صاحب کو گرفتار کس نے کیا؟ خان صاحب کو نیب کے ریفرنس میں گرفتار کرنا مطلوب تھا نا, مگر آ کے گرفتار کون کرتا ہے؟ رینجرز کرتی ہے. ٹھیک ہے, ڈرون نہیں, مگر کس نے ریکوزیشن کی؟ ٹھیک ہے, اب کوئی مزاحمت نہیں تھی. خان صاحب چلتے وقت کہہ رہے ہیں آرڈر گئے نہیں, جس طرح بھی دیکھیں وہ کوئی چیز تو آن پلیس کریں نا کہ چیئرمین نیب نے کس طرح سے آتھرائز کیا. دیکھیں آپ نے ایشو پر ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی کہ موب کو کہیں کہ نہیں, میں یہی تو اسی چیز پہ لا رہا ہوں. جب آپ نے کہا ایک عوام میں ریئیکشن ایک ادارے کے خلاف بنا کہ بنایا گیا, جی وہ کہہ رہے ہیں بنایا گیا. جس دیکھیں ملک کا پرائم منسٹر, سب کا پرائم منسٹر ہے, اسے کالر سے ڈریگ کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں اور ایک خاص وردی میں لوگ لے کے جا رہے ہیں. ایک کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں رینجرز کو ڈپلائی نہیں کرنا چاہیے, رینجرز میرا کام بھی نہ کرے. کرنا کس کا کام ہے؟ اریسٹ کرنا پولیس نہیں کر سکتی تھی, نیب خود نہیں کر سکتی. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی گرفتاری اگر نیب یا پولیس گرفتار نہ کرے, رینجر گرفتار کرے, تو اب GHQ کے سامنے احتجاج کریں گے. یہ بتائیں کہ GHQ کے یا کسی اور جگہ کے پارلیمنٹ کسی جگہ پہ احتجاج کرنے میں قدغن ہے؟ لیگل کوئی بار ہے؟ قدغن نہیں ہے, وہاں پہ ہنگامہ کرنے میں قدغن ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر احتجاج میں تو نہیں ہے نا. دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ بہت ہی فائن ہے. میں چھوٹی سی عرض کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کر دوں کہ جو نیائی صاحب نے کہا کہ رینجرز نے کیوں گرفتار کیا. رینجرز فوج نہیں ہے, اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. رینجرز وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے, FC وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے, پولیس اسلام آباد کی وزارت داخلہ کا ماتحت ادارہ ہے. وزارت داخلہ جب سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے اور رینجرز, FC, پولیس, ان میں سے کسی کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور یہ کوئی اس میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب لیڈرشپ گرفتار ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کالر سے پکڑ کے, یہاں تو کالر چھوڑیں, گلے میں پھندر ڈال کے تو سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا. کسی نے GH پہ حملہ تو نہیں کیا, اس حد تک تو کوئی بھی نہیں گیا. اچھا, اب آگے چلتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, ظاہر ہے کارکنان ہیں, ان میں اگلا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ غم و غصہ. غم و غصہ اس کا اظہار آپ نے کرنا ہے اپنے کارکنوں نے,
اور اسے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس غم و غصے کا اظہار جی ایچ کیو کے سامنے جا کے کریں تو اس کا اظہار انہوں نے کیا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جی ایچ کیو کیسے کیا لینا دینا ہے بھائی. اگر آپ کو ہماری سے کوئی مخالفت ہے چلیں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کے کریں, پارلیمنٹ ہاؤس سامنے کریں, جا کے وزارت داخلہ کے سامنے کریں, جی ایچ کیو کو آپ کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کی, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ایک علامت ہے آپ کی, ظاہر ہے ایک عسکری. اب یہ انفارچونیٹلی یہ تہمت جو ہے, یہ الزام جو ہے, یہ جو وتیرہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یا جو احتجاج کا جو طریقہ ہے وہ اب پی ٹی آئی سے منسوب ہو گیا. اسی وجہ سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لامحالہ آپ کی جماعت کا نام ذہن میں ہے. وہ بالکل دیکھیں آج کرتے رہیں گے مگر ڈاؤن دا لائن دیکھیں جب تک اس قوم کو پروٹیسٹ کا رائٹ نہیں دیں گے آپ کی قوم نہیں بنے گی. دیکھیں بنگلہ دیش کو پروٹیسٹ کا رائٹ ملا, آج وہ قوم بن گئی ہے, ٹھیک ہے, کدھر کھڑی ہے, ہم سے بہتر کھڑی ہے. پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے فوج بلائی نہیں تو فوج کا ریئیکشن جب آپ الاؤ کریں گے, جب آپ الاؤ کریں گے موبس ٹو ٹیک اوور تو پھر ایکسٹریم میئر سامنے آئے. دیکھیں قوم بنتی تب اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. دیکھیں استحصال جب ایک طبقے کا لگاتار ہوتا رہے گا, دیکھیں ہیو ناٹس اور ہیوز والوں میں بہت فرق بن گیا ہے. ملک ہمارا رہا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ نے آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے, آپ نے دوسری دیکھیں فوج کا بجٹ دیکھ لیں اور آئی پی پیز کا بجٹ دیکھ لیں. آپ کے آئی پی پیز فوج سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں. ملک میں آپ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے, آپ نے ملک کو کھوکھلا کر دیا. پوائنٹ اس کہ آپ کا احتجاج اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر, ہر جماعت کا حق ہے, لیکن احتجاج کے نام پر جو ہو رہا ہے میرے خیال میں پارٹی کو اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے. اور 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ہمیں وہ آپ ایک کو پروسیس جلسے تک کی اجازت نہیں دی پوسٹ 8 فیبرری. دیکھیں اجازت, آپ دیکھیں کس طرح سے اینگر وینٹ ہوگی. ایک جلسہ ترنول پہ ہو جائے کیا قیامت گزرے گی, ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک ذہن میں جب آپ نے قیامت ڈھائی ہونا, جب آپ نے قیامت ڈھائی ہو تو پھر اس کے بعد یہی کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہ ایک پیشی پہ جو یہاں اسلام آباد ہوتی رہی ہے, آپ مجھے بتائیں پولیس کی گاڑیاں جلنی, پولیس کو ڈنڈے لگنے, سر کھلنے, آگ, تو کیا کیا یہاں پہ نہیں وہ مناظر